مرکز تحفظ اسلام ہند کا 2 روزہ سالانہ مشاورتی اجلاس سن 2024 فروری 17 اور 18 بروز سنیچر اور اتوار جامعہ تعلیم القرآن بنگلور میں سرپرستان مرکز حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے مرکز تحفظ اسلام ہند کے تقریباً اراکین نے شرکت فرمائی۔ اس سالانہ مشاورتی اجلاس میں گزشتہ سال کے کئی کاموں کا جائزہ لیا گیا، مالیات سمیت مختلف شعبہ جات کی رپورٹ پیش کی گئی، آئندہ سال کا لائحہ عمل تیار کیا گیا، نئے عہدیداران اور اراکین کا انتخاب عمل میں آیا اور مختلف شعبہ جات بالخصوص شعبہ تحفظ ختم نبوت اور شعبہ ہیٹ کرائم قیام عمل میں آیا اور ملک کے موجودہ حالات میں مرکز کے ذمہ داریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اہم تجاویز منظور ہوئی۔ سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آئندہ ٹرم کے لیے محمد فرقان کو ڈائریکٹر، حافظ محمد حیات خان کو آرگنائزر اور قاری عبدالرحمن القبیر قاسمی کو خازن منتخب فرمایا، جس کی تمام اراکین نے تائید فرمائی۔ اس موقع پر حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی کو مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا اور اراکین مرکز کو مفتی صاحب کے ہاتھوں اسناد کی تقسیم بھی کی گئی۔ اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مرکز تحفظ اسلام ہند گزشتہ کئی سالوں سے دینی مذہبی خدمات اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی اور مذہبی رہبری کا فریضہ انجام دیتے آیا ہے، لہٰذا اس ادارے کا ہر ایک مسلمان ساتھ دے۔ سالانہ مشاورتی اجلاس کا پریس کانفرنس کی تفصیلی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تحفظ اسلام ہند گزشتہ کئی سالوں سے دینی مذہبی خدمات اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی مذہبی رہبری کا فریضہ انجام دیتے چلا آ رہا ہے۔ مختلف مواقع پر تقاضوں کی بنیاد پر اہم موضوعات پر ملک کے اکابرین کو اپنے پلیٹ فارم پر حساس موضوعات پر دعوت دینا اور ان کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کو پیغامات پہنچانا، یہ اس کے اہم ترین خدمات میں شامل ہے۔ بہت سارے مواقع پر ملک کا مسلمان بے چین رہتا ہے اور اپنے اکابرین کی ہدایات کا منتظر رہتا ہے۔ ایسے موقع پر اخبارات میں یا میڈیا میں یا تو ان مسائل کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اکابرین کی ہدایات کو جگہ نہیں دی جاتی، تو ایسے تمام مواقع پر الحمدللہ مرکز تحفظ اسلام ہند نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان تمام مواقع پر اکابرین کی ہدایات کا حاصل کرنا اور اسے ملک کے مسلمانوں تک پہنچانا، یہ بہت آسان کیا اور بہت اچھے طریقے پر اس خدمت کو انہوں نے نبھایا ہے۔ الحمدللہ مرکز تحفظ اسلام یہ ملک کے مختلف اضلاع میں حصوں میں پھیلی ہوئی ہے اور بتدریج یہ پھیلتی جا رہی ہے اور مختلف اغراض و مقاصد کے تحت یہ کام کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک کے اکابرین کی سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ باقاعدہ منظم طریقے پر انہوں نے اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں اور ہر موقع پر مشورہ کر کے اور ان کے دیے گئے رائے کی روشنی میں
अपने कामों को तरतीब देती है और अंजाम देती है। ये मौका है कि ये अपने 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने और इहतिसाब करने मुशावरती इजलास मुनक़िद किया है, जिसमें बेंगलुरु के अलावा मुख्तलिफ अजला की नुमाइंदगी है। और ये इजलास जामिया तालीमुल कुरान राजेहल्ली बनरघट्टा रोड के करीब जो वाक़ है, वहाँ ये 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद है। इसमें मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले साथी शामिल हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुज़िश्ता 2 सालों में किए गए कामों का जायजा लिया जा रहा है और आइंदा के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और पूरी मुस्तैदी के साथ, बेदार मग़ज़ी के साथ, अपनी जिम्मेदारी समझकर ये तमाम साथी मरकज के मुत्तहिद और एकजुट होकर के आइंदा मज़ीद हौसलों के साथ और अज़ाइम के साथ इस 2 रोज़ा मीटिंग में तयशुदा उमूर पर काम करने का जज्बा लेकर इंशाअल्लाह अपने इलाकों में जाएंगे और काम इंशाअल्लाह करेंगे। आप हजरात ये आप देख रहे होंगे, सब नौजवान माशाअल्लाह इस कम उम्री में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, अकाबिरीन की सरपरस्ती ने फराहम की और काम करने की लगन दिया। और इस प्लेटफॉर्म पर अकाबिरीन का एतमाद भी है और ये तमाम साथी भी उस एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मौके पर फिक्रमंद रहते हैं कि अपने अकाबिरीन के एतमाद को किसी कौल व अमल से ठेस न पहुंचे, उसकी फिक्र में रहते हैं और मशवरे के पाबंद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कामों में बरकत दी, ज़बान में असर दिया, दावत में खुलूस दिया। अकाबिरीन आपकी दावत पर, मरकज की दावत पर सोशल मीडिया पर हाजिर होते हैं, अपने पैगामात पहुंचाते हैं। आप हजरात भी मरकज के पैगामात को तवज्जो दें, यहां से निकलने वाली हर बात के बारे में ये समझें कि ये बात मुल्क के अकाबिरीन की जानिब से दी जा रही है। चूंकि ये मशवरे के ताबे हैं, तो कोई ऐसी बात जो मौके के लिहाज से गलत कही जा सकती हो, इंशाअल्लाह यहां से ऐसी कोई बात जारी नहीं होगी। और मुल्क के मुसलमानों को और मुल्क के हक में जो बेहतर होगा वही आप हजरात की खिदमत में इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मरकज के जरिए पहुंचाने की कोशिश होगी। लिहाजा आप हजरात भरपूर इस प्लेटफॉर्म का साथ दें, ताउन करें, इसका अपना एतमाद इसको अता करें और इसको अपना मुअतमद समझें। तो इंशाअल्लाह ये तमाम नौजवान साथी जो जज्बे से भरपूर हैं और लिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर मरकज के कामों को अंजाम देते हैं, तरजीह देते हैं, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। मरकज के तमाम साथियों को दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नौजवान हमारे साथियों के हौसलों को मजीद बुलंद फरमाए, इन सब को नजर बद से महफूज रखे, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर तारीखी खिदमात अंजाम देने की इन सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर मुल्क के मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी की बात यह है कि मरकज की तरफ से आज का जो मौजूदा फितना है, एक तो वो शकील बिन हनीफ का फितना है, उसका भी ताक़ुब किया जा रहा है। एक और फितना गौहर शाही के नाम से चल रहा है। ये खतरनाक फितना है, जिस फितने का शिकार होकर लोग
غیر محسوس طریقے پر ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مختصر کتابچے کی شکل میں ان دونوں فتنوں کا تعارف کراتے ہوئے دو کتابچے اس وقت شائع کیے گئے ہیں، ان کا اجرا عمل میں آ رہا ہے۔ فتنہ گوہر شاہی دور حاضر کا بدترین فتنہ، اس کتاب کے ذریعے اس فتنے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور یہ مرکز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تحریری شکل میں کتابچے کی شکل میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچے گا۔ اسی طریق پر یہ ریاض احمد گوہر شاہی تو دنیا سے جا چکا، لیکن اس کا نائب یونس گوہر شاہی یہ آج بھی بیرون ملک سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ جی اس موضوع پر یونس گوہر شاہی دور حاضر کا بدترین کافر، اس عنوان پر بھی ایک کتاب شائع کیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تحریر میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کتابچوں کو ملت کے لیے نافع بنائے، ایمان کی حفاظت کا بہترین اس کو ذریعہ بنائے۔ یہ آخری خطاب حضرت علم کا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا اور آج کل بہت ہی زیادہ حالات کا شکار ہے۔ غزہ، فلسطین، ارض مقدس آج صہیونی مظالم کا شکار ہے۔ دنیا بے حس ہو چکی ہے، دنیا کے انسانوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ وہ جو زبان سے کوئی بات کسی کے خلاف نکل جاتی ہے تو جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ ہو یا انسانیت کے نام پر قائم تنظیمیں ہوں، وہ ساری تنظیمیں بے حس مردہ ہو چکی ہے، ایسے جیسے فالج مارنے سے عضو بیکار بے حس ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کھلا ہوا ظلم، نہتے کمزور ضعیف آبادی پر، خواتین پر، بچوں پر، اسکولوں پر، ہاسپٹلوں پر، علاج کرانے والے مریضوں پر اندھا دھن فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور ان پر بموں کی بارش بھی برسائی جا رہی ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اجتماعی قبروں میں تدفین عمل میں آ رہی ہے۔ عجیب و غریب اللہ نے ان لوگوں کو ایمان دیا ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود اپنی ایمان پر قائم اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت پر جو ہے گزشتہ 2-2.5 مہینوں سے جمے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تتنزل علیہم الملائکہ کا مظاہرہ ہونا چاہیے، انعامات کی بارش ہونی چاہیے، ظلم کو دنیا سے ختم ہونا چاہیے، ظالم کے حق میں ہدایت یا ظلم کو ختم کرنے کے ضمن میں ظالم کا بھی حساب و کتاب ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارض مقدس فلسطین میں، غزہ میں بسنے والوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ یہاں اس موقع پر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمہ اللہ، جو شیر پنجاب کے نام سے مشہور تھے، شاہی امام کے لقب سے ملقب تھے، آپ نے اپنی حیات میں اپنے آخری خطبے کے طور پر بیت المقدس اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر آپ نے جو خطاب فرمایا تھا اس کو بھی ایک کتابچے کی شکل دے کر تحریر میں اس کو بھی لایا گیا ہے۔ یہ 3 کتابوں کا اجرا اس موقع پر مرکز کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرکز کی، اس کے تمام ساتھیوں کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کتابچوں کو مقبول عام و تام فرمائے۔